ناظرین کرام، ہم آپ کو شہاب بھائی کے اس سفر کا ایک اور حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ان کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے واقعات کا سلسلہ بھی چلتا جا رہا ہے۔ ان کا ہر پڑاؤ ان کے لیے ایک نئی آزمائش لے کے آتا ہے، ایک نیا امتحان۔ اللہ ہمارے شہاب بھائی کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ان کا یہ مبارک سفر آسان کرے۔ تو آئیے ناظرین گرامی، چلتے ہیں اس حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعے کی طرف جو شہاب بھائی کے ساتھ تب پیش آیا جب وہ ہندوستان کے ایک جسم فروشی کے اڈے سے گزرے۔ شام پھیلنے لگی تھی، ہر سو خاموشی کا عالم تھا۔ چرند پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے اور آس پاس کے لوگ بھی اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے۔ اس وقت شہاب بھائی ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی لوگ بازار وغیرہ بند کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، مگر ایک شہاب بھائی تھے جو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ علاقے کی پولیس تھی جو ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ مگر آج شہاب بھائی کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا وہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو بس ایک ہی دھن اور ایک ہی لگن میں تواتر سے چلے جاتے تھے۔ لب پہ رب العالمین کی حمد جاری رہا کرتی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرتے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی نماز کبھی قضا نہ ہونے دے۔ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوتا وہ وہیں رک کے اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور آج وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے ان کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ وہاں ان کی ملاقات کس سے ہونے والی تھی۔ کون تھا جو ان کا منتظر تھا؟ وہ کون تھے جو اپنی نگاہیں راہوں میں بچھائے ان کا انتظار کر رہے تھے؟ لیکن شہاب بھائی کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تو بس اس وقت ایک ہی بات سوچے جا رہے تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور اب انہیں نماز ادا کرنی تھی۔ وہ ایک پل کو رکے اور چاروں اطراف نظر دوڑائی، اور اسی وقت ان کی نظر ایک گھر پہ پڑی۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کیونکہ بارشوں کا موسم تھا، کسی بھی وقت بارش ہو جایا کرتی تھی، اس لیے شہاب بھائی کا سفر کچھ دھیمے سے چل رہا تھا۔ کبھی پھسلن کی وجہ سے انہیں روک دیا جاتا، کبھی تیز بارش کی وجہ سے انہیں کہیں نہ کہیں قیام کرنا پڑتا تھا، اور آج بھی بار بار برسات ہوتی رہی تھی مگر وہ ہلکی سی بوندا باندی ہی ہوتی تھی۔ لیکن بادل اب بھی پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور کسی بھی وقت جل تھل ہو سکتا تھا۔ لیکن جس گھر کے سامنے وہ رکے تھے اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اس گھر میں ہی نماز ادا کی جائے۔ تبھی وہ اس گھر کی جانب جانے لگے تو ان کے ساتھ جو سپاہی تھا وہ ان کو وہاں جاتا دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تبھی شہاب بھائی نے مسکرا کے کہا کہ وہ نماز کے لیے اس گھر میں جا رہے ہیں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ ان کی بات سن کر سپاہی اپنا سر کھجانے لگا اور جانے کیوں ششو پنج میں مبتلا نظر آنے لگا تھا، مگر شہاب بھائی نے اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ وہ تو بس اسی فکر میں تھے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ تبھی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے اس گھر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ دروازے پہ ایک رنگین پردہ لٹک رہا تھا۔ شہاب بھائی نے دروازے کے پٹ کو ہلکے سے بجایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ذی روح اس گھر میں موجود نہ تھا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے روشنی بھی آ رہی تھی۔ شہاب بھائی نے سوچا وہ 3 بار دستک دیں گے، اگر کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً انہیں کسی اور جگہ جانا ہوگا، اور اس وقت سڑک کی اطراف صرف خالی میدان ہی نظر آ رہا تھا۔ یہ واحد گھر تھا جو ایک کونے میں بنا ہوا تھا، باقی کچھ گھر میدان میں دور نظر آ رہے تھے جہاں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جانی تھی۔ شہاب بھائی نے ایک بار پھر دستک دی تو ایک آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ یہ ایک خاتون کی آواز تھی۔ شہاب بھائی کچھ الجھن میں پڑ گئے تھے مگر انہوں نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، محترمہ، مسافر ہوں، مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر پانی مل جاتا تو مہربانی ہوگی۔ ان کی آواز سن کر کچھ لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر اچانک سے پردہ ہٹا تھا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سر پہ دوپٹہ جمائے ہوئے نمودار ہوئی تھی۔ آئیے جناب، تشریف لائیے، اس نے نہایت ادب سے ان کو اندر آنے کا کہا۔ شہاب بھائی نے اپنا سر جھکا لیا تھا
وہ نامحرم خواتین سے زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کی مجبوری تھی۔ شہاب بھائی اس لڑکی کے ساتھ جب اس گھر میں داخل ہوئے تو انہیں بہت عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس گھر میں بہت زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اندر ایک ہال جیسا کمرہ تھا جہاں بہت سی لڑکیاں اور عورتیں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ شہاب بھائی دل ہی دل میں استغفار کا ذکر کرنے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئے تھے، مگر ان کے دل میں اب بھی اپنی نماز کی فکر تھی۔ جیسے ہی وہ وضو کر چکے تو وہی لڑکی ان کے لیے جائے نماز لے آئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اس گھر میں مسلمان رہتے ہیں۔ خیر، انہوں نے شکریہ کے ساتھ جائے نماز لی اور اپنی نماز کی نیت باندھ لی۔ شہاب بھائی کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ ساری خواتین اسی کمرے میں آ چکی تھی اور جانے کیوں وہ یکاٹک انہی کو دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے ہی شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو ان سب خواتین کو اپنی جانب متوجہ پا کر کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے جانے کی اجازت چاہی، مگر انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ خواتین ان سے کیا مطالبہ کرنے والی تھی، کیونکہ اب تو شہاب بھائی کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب کون تھی، مگر وہ اپنی زبان پہ خاموشی کا قفل لگائے ہوئے تھے۔ ویسے تو شہاب بھائی جہاں بھی جاتے تھے امر بالمعروف کا فرض ضرور نبھاتے تھے۔ جب بھی ان کا استقبال کرنے لڑکیاں اور خواتین ان کو کہیں بھی نظر آتی تھی، وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کو دوپٹہ اوڑھنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ انہیں بالکل گوارا نہ تھا کہ ان کے استقبال کو آئی ہوئی بچیاں بے حجاب کھڑی ہوں، اور ان کی اس بات سے کافی فائدہ بھی ہوتا تھا۔ کئی لڑکیوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا تھا، مگر آج جہاں وہ موجود تھے وہاں کی خواتین پہلے ہی اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھی، مگر جانے کیوں انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ شہاب بھائی نے اجازت چاہی تو ان سب نے انہیں روک لیا۔ ایک لڑکی آگے آئی، آپ کا نام شہاب چتور ہے نا؟ وہ انگلی سے ان کی جانب اشارہ کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ شہاب بھائی نے سر جھکا کر اسبات میں گردن ہلائی تو وہ ساری لڑکیاں اچانک ان کے قریب آ گئی اور ایسے ان کو دیکھنے لگی تھی جیسے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو۔ شہاب صاحب، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ آج جب آپ ہمارے غریب خانے میں آ ہی گئے ہیں تو رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ آج رات یہی قیام کریں۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی تو شہاب بھائی نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا دل دکھے، مگر وہ اس گھر میں کیسے قیام کرتے جبکہ یہاں تو گناہ کا کاروبار ہوتا تھا۔ وہ کہنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر ایک بات ان کے دل میں شدید کھٹک رہی تھی کہ اگر آج انہوں نے یہ موقع گوا دیا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پائیں گے۔ شاید قدرت اسی لیے انہیں اس گھر کے دروازے پر لائی تھی۔ اب شہاب بھائی ایک کرسی پہ بیٹھ گئے اور انہیں کہا کہ میں یہاں تبھی قیام کروں گا جب آپ لوگ میری بات مانیں گی۔ شہاب بھائی نے کہا تو وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ کر بولی، ایسی کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی بولی تو شہاب بھائی نے کہا، میری بہنوں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ شہاب بھائی نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کاش کہ ان کا خیال غلط نکلے، مگر ایسا نہ تھا۔ وہ لڑکی جو سب سے آگے تھی اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ تبھی ایک لڑکی جو پیچھے کھڑی تھی بولی، ہمارا ذریعہ معاش جسم فروشی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہاب بھائی نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں استغفار کرنے لگے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بول اٹھے، میری بہنوں، آپ کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ نے یہ گناہ کا راستہ چنا؟ شہاب بھائی کے سوال پہ ایک لڑکی بولی، مجھے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا تھا تو قسمت یہاں لے آئی۔ ایک نے بتایا کہ وہ محبت کے چکر میں گھر سے بھاگی تھی اور اس لڑکے نے یہاں بیچ دیا۔ ہر کسی نے اپنی الگ الگ کہانی سنانی شروع کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ہر کوئی مجبور ہے، کوئی بھی اپنے شوق سے یہ گھنونا کام نہیں کرتی۔ یہ سب سن کر شہاب بھائی رو پڑے اور کافی دیر تک زاروں کی طرح روتے رہے۔ انہیں روتا دیکھ کر کئی لڑکیاں بھی رو پڑی تھی، کچھ اپنے آنسوؤں پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ شہاب بھائی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میری بہنوں، میری بچیوں، میں تم سے سخت شرمندہ ہوں کہ اس سماج نے تم سب کو اس راستے پر پہنچا دیا، مگر کیا تم اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتی؟ انہوں نے سوال پوچھا تو وہ لڑکیاں سر جھکا کے خاموش ہو گئی۔ میں مانتا ہوں کہ تم اس دلدل میں پھنس گئی ہو، مگر نکلنے کا راستہ اب بھی موجود ہے۔ آپ سب وعدہ کرو کہ اس گناہ سے نکلو گی اور توبہ کرو گی تو میرا رب نہ صرف تم سب کو بخش دے گا بلکہ تمہیں یہاں سے نکال لے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گما بھی نہ ہو۔
یہ سن کر وہ لڑکیاں رونے لگی۔ شہاب بھائی آپ کا سماج ہمیں قبول نہیں کرے گا، ایک لڑکی روتے ہوئے بولی۔ تو شہاب بھائی نے اسے دلاسا دیا، جب تم توبہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا، اور میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جو بہت بڑی NGO سے تعلق رکھتی ہے، وہ نہ صرف تم سب کے گھر والوں کی کفالت کرے گی بلکہ وہ تم سب کو اچھی عزت والی جاب بھی دلا دیں گی، اور آپ سب کے نکاح کا بندوبست بھی کریں گی، بس آپ ارادہ کرو۔ تبھی وہ ساری لڑکیاں خوشی سے رونے لگی کہ کیا انہیں اس نجاست والی زندگی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ شہاب بھائی نے اسی وقت اس خاتون سے رابطہ کیا اور ان کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ شہاب بھائی نے ان سب کو کہا کہ آپ سب ابھی نماز توبہ ادا کریں اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، آج کے بعد یہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ ان سب نے وعدہ کیا اور نماز ادا کی۔ شہاب بھائی کے سر سے ایک بوجھ اتر چکا تھا، اب وہ اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں ہوں گے کہ انہوں نے امر بالمعروف کا حق ادا نہیں کیا۔ شہاب بھائی جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ایک لڑکی ان کے سامنے آ گئی، وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے سنا تھا کہ آپ پیدل حج پہ جا رہے ہیں تو میں نے بہت دعا کی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، اور دیکھے کیسے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی، اور جس دعا کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتی تھی وہ بھی پوری ہوگی۔ اس نے بتایا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتی تھی اور شہاب بھائی سے دعا کے لیے کہنا چاہتی تھی۔ شہاب بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی ضرور دعا کروں گا، اور ان سب نے انہیں خوشی خوشی رخصت کیا۔ پیارے دوستوں، مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارا چینل اردو سکلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔